مسجدوں کے اسپیکر اتنے تیز ہوتے ہیں کان پھڑ جاتے ہیں، جس میں ہماری مسجد بھی داخل ہے، ہماری مسجد بھی داخل ہے۔ میں نے بہت دفعہ ان سے کہا کہ یار یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا، ایک تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا اور اذان اتنی اونچی آواز سے ہوگی کہ صرف محلے تک اذان کی آواز پہنچے، لیکن ہمارے ہاں بھی اس قانون پہ عمل بولو نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی نئی کمیٹی بنی ہے، ان کو میں گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بچے ڈر جاتے ہیں بھائی، آپ کا اذان کے علاوہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، باہر کا مائک آن ہی نہیں ہوگا۔ کیوں ہم آن کر کے اپنی تقریریں دنیا کو سنائیں؟ بھائی کوئی آرام کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں میری بات سننا چاہتا، آپ بھونپو لے کے اس کے کان میں گھسے ہوئے ہو یار، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ رسول نے کب کہا کہ آپ لوگوں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان میں جا کے چیخیں؟ آپ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں جب سرکولر آیا نا تھانے کی طرف سے کہ مسجد کے باہر، پرانی بات ہے 10 سال پرانی بات ہے، کہ بھائی مسجد کے باہر کا اسپیکر استعمال نہیں ہوگا جمعے کے بیان میں، تو انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ کیسا قانون ہے؟ میں نے کہا یہ تو ایسا قانون ہے کہ ہم تو بہت عرصے سے سیکھ رہے ہیں، یہ تو بالکل صحیح قانون ہے۔ کیوں بھائی ہم جمعے کی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو ہماری تقریر نہیں سننا چاہتے؟ کسی نے کہا نہیں جی آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا، خواتین گھروں میں سن رہی ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جو نہیں سننا چاہتا نا وہ بتائے گا نہیں کہ میں نہیں سننا چاہتا، اس کو ڈر ہے کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں کہ تم اللہ رسول کی بات نہیں سننا چاہتے۔ اور میں نے کہا میں تو نہیں سننا چاہتا، اگر میں جس کی بات سننا چاہوں گا میں تو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا، میں تو نہیں کہوں گا بھوپو لے کے میرے گھر میں گھس جاؤ یار۔ تو ہم تو جمعے کی تقریر بھی ہماری ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اذان پر بھی اس دن کیا ہوا، فجر کی اذان میں بچی ڈر گئی، کانپ گئی نا، میں بھی کانپ گیا بھائی یہ کیا ہو، ایک دم اتنی پاورفل اذان ہے۔ بھائی تم کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ اتنی اذان دو جتنی آپ کے محلے تک جائے، آگے دوسری مسجد ہے وہاں اس کی اذان کا ایریا، بس میں کہتا ہوں دوسری مسجد تک بھی آپ کی اذان کی آواز نہ پہنچے۔ آپ کہتے ہیں جی اللہ کی کبریائی ہے، جتنی بلند ہو اچھا ہے، پھر آپ ایسا کرو کہ بھونپو لے کے نا پورے ملک میں بچھا دو، تاکہ جب یہاں اذان کی آواز ہو تو وہ والا اسپیکر بھی اور اسلام آباد تک آوازیں پہنچیں، اور پھر وہاں سے پوری دنیا تک پہنچ جائیں آوازیں۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اذان اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کی کبریائی بلند ہو، لیکن اس محلے تک، اس سے آگے دوسری مسجد ہے نا، آپ کیوں ان کو مکلف کر رہے ہو کہ وہ والے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں؟ آپ جو ہمارا جو مائک ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنا پاورفل اذان ہے کہ کان بجنے لگتا ہے بھائی، اور پھر آپ کسی مذہبی آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتے، وہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا آپ کے اوپر۔ اذان کو تم کہہ رہے ہو کان پھٹ رہے ہیں، اللہ کے نام کے سنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی اللہ کے نام کو سن کے الحمدللہ مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے نام اتنا آواز سے کہ کان کے پردے پھٹنے لگے تو پھر تو انسان کے کان میں ایک حد تک ہے نا، دماغ بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہے۔ پہلے اذان ہوتی تھی ہماری مسجد میں ہی، وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آہستہ تھی، اتنا مزہ آتا تھا فجر کی اذان میں، میں تو آنسو نکل جاتے تھے بعض دفعہ، ایسی خاموش فضا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ اسلامی ملکوں میں نا پہلا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، جو صبح کی خاموشی ٹوٹتی ہے، وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ٹوٹتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ ایسے لگ گیا کہ آپ ہل گئے بیٹھے بیٹھے، آپ واش روم میں تھے قبض ختم ہو گیا آپ کا، بچے ایک دم چیخ کے اڑ گئے، بیمار آدمی جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ ڈر گیا، کتنے تو مر چکے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ مرے ہماری اذان سے ہیں، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی ابا اذان کی آواز سے مرے ہیں، وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ان کو، وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اسلام سے ہی کہیں خارج نہ ہو جائے ایسی باتیں کر کے۔